صدام حسین، ایک نام جسے سنتے ہی ذہن میں کئی تصویریں ابھرتی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جسے دنیا سے گئے تقریباً 2 دہائیاں ہو چکیں، لیکن اس کی میراث پر بحث آج بھی ویسی ہی گرم ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ کہانی کے ورق پلٹتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، ہیرو یا ظالم؟ کیا وہ ایک ایسا مسیحا تھا جس نے اپنے ملک کو بنایا، سنوارا، یا پھر ایک ایسا جابر حکمران جس کی حکومت کی بنیاد صرف اور صرف خوف پر ٹکی تھی؟ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور صدام کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی مشکل بچپن سے۔ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی ماں اس صدمے سے اتنی ٹوٹ گئی کہ انہوں نے خودکشی تک کی کوشش کی۔ بچپن میں اسے پیار کے بجائے صرف تشدد ملا۔ اس کا سوتیلا باپ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اتنا برا کہ صرف 10 سال کی عمر میں صدام گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اس تشدد نے اسے کیا سکھایا؟ اس نے اپنے بچاؤ کا ایک عجیب طریقہ نکالا۔ دوسرے بچے جب اسے تنگ کرتے تو وہ اپنے ساتھ سٹیل کی ایک سلاخ رکھتا تھا، اور جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ سیدھا اس کے سر پر مارتا۔ شاید یہیں سے اس نے سیکھ لیا تھا کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے رحمی ایک بہت ضروری ہتھیار ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ یتیم لڑکا جو گلیوں میں سٹیل کی سلاخ لے کر گھومتا تھا، وہ عراق کا حکمران کیسے بنا۔ دیکھیے، اس کی آنکھوں میں شروع سے ہی اقتدار حاصل کرنے کا جنون تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے بیس پارٹی جوائن کر لی، پھر 24 سال کی عمر میں اس نے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ناکام تو رہا، لیکن اس جرأت نے اسے پارٹی کے بڑے لیڈروں کی نظر میں لا کھڑا کیا۔ کچھ عرصہ فرار رہنے کے بعد جب وہ عراق واپس آیا تو صرف 30 سال کی عمر میں وہ ملک کا دوسرا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا۔ یہاں سے صدام کی شخصیت کا وہ دوہرا چہرہ سامنے آتا ہے جسے سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ ایک طرف وہ معمار تھا جس نے ملک بنایا، اور دوسری طرف وہ قصاب تھا جس نے اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کیا؟ اس نے عراق کا تیل عراقیوں کو واپس دے دیا۔ اس نے ملک کی پوری آئل انڈسٹری کو برطانوی کمپنیوں کے کنٹرول سے نکال کر قومی ملکیت میں لے لیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے عراق کی قسمت بدل دی۔ اس کا اثر ذرا سوچئے، ایک وقت تھا جب ایک عراقی دینار 3 امریکی ڈالرز کے برابر تھا۔ $3! اور اس پیسے سے اس نے عراق کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اسکول مفت، ہسپتال مفت، یہاں تک کہ ہر گاؤں میں بجلی پہنچائی گئی۔ ایک طرح سے اس نے عراق کو جدید دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس ترقی کے پردے کے پیچھے ایک بالکل الگ ہی صدام پل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دی گاڈ فادر فلم کا دیوانہ تھا۔ اس نے اپنا لباس، اپنا انداز، یہاں تک کہ سگار پینے کا طریقہ بھی فلم کے مافیا ڈان جیسا بنا لیا تھا۔ صدر بننے کے صرف 6 دن بعد اس نے ایک ایسی چال چلی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے پارٹی کے تمام بڑے لیڈروں کو ایک ہال میں جمع کیا۔ وہ سکون سے سگار پیتا رہا، اور پھر ایک ایک کر کے 68 لوگوں کے نام پکارے جن پر اس نے غداری کا الزام لگایا۔ انہیں ہال سے باہر لے جایا گیا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ایک کھلا پیغام تھا، صدام کی حکمرانی کی بنیاد اب خوف پر ہوگی۔ اس خوف کی بنیاد پر اس نے ملک تو قابو کر لیا، لیکن ملک سے باہر اس نے ایسی غلطیاں کیں جنہوں نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 2 جنگیں، پہلی ایران کے خلاف، پورے 8 سال چلی اور بے نتیجہ رہی، اور دوسری کویت پر حملہ، صرف 2 دن میں کام تمام، لیکن یہی 2 دن اسے لے ڈوبے۔ ایران عراق جنگ، 8 سال، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 10 لاکھ؟ تو پھر کویت پر حملہ کیوں کیا؟ وجہ تھی پیسہ۔ کویت میں جنگ کے قرضے واپس مانگے۔ صدام نے سوچا، قرض چکانے سے بہتر ہے کویت پر ہی قبضہ کر لو۔ لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس نے امریکہ کو مڈل ایسٹ میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کا سیدھا موقع دے دیا، جیسے کہ وہ ایک جال میں خود ہی جا پھنسا ہو۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے صدام کی زندگی کا آخری اور سب سے عبرتناک باب۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ پہلے اس کے اپنوں نے ہی اسے دھوکہ دیا، پھر 2003 میں امریکہ نے حملہ کر دیا، اس کے بیٹے اور 14 سال کا پوتا ایک لڑائی میں مارے گئے، اور انجام
محلوں میں رہنے والا صدام زمین کے نیچے ایک گڑھے میں چھپا ہوا ملا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کی اکڑ کم نہ ہوئی۔ جب اسے بیٹوں کی موت کی خبر ملی تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بیٹے بزدلوں کی طرح نہیں بلکہ لڑتے ہوئے مرے۔ عدالت میں بھی اس کا یہی انداز تھا۔ جب جج نے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، میرا نام پوری دنیا جانتی ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل آخر تک اس نے ہار نہیں مانی۔ تو اب جب وہ نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اس کی میراث کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی شخصیت کے ہمیشہ دو رخ رہیں گے۔ ایک طرف وہ صدام ہے جس نے عراق کا تیل ملک کو لٹا دیا، اسکول اور ہسپتال بنائے، اور دوسری طرف وہ صدام ہے جس نے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیے، پڑوسی ملکوں پر حملے کیے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشا۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، ہیرو یا ظالم؟ ایک ایسا لیڈر جو اپنے ملک کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا لیکن ظالم طریقوں سے، یا ایک جنگجو جس کے فیصلوں نے سب کچھ تباہ کر دیا؟ اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں، اور اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔